اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تمام حمد و ثنا خدائے واجب الوجود کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام اشرف الموجودات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور آپ کی آل طاہرہ کے لیے. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایتها الطالبات، آپ کی خدمت میں اس عنوان کے اعتبار سے لب کشائی کر رہا ہوں. وہ عنوان معاشرتی اعتبار سے ایک انتہائی اہمیت کا حامل عنوان، اسلامی اعتبار سے اس عنوان کی اہمیت پر تو احادیث اور آیات سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. یقیناً اس عنوان کے دو پہلو، ایک پہلو سراسر جذبات، خواہشات اور تمناؤں کا، دوسرا پہلو سراسر تعلیم، تعلم اور رضا خدا کے حصول کا. یعنی شادی بیاہ کے مسائل ہوں یا نکاح کا عنوان ہو، اس کے اخلاقیات پر، اس کے فقہی احکامات پر توجہ انشاءاللہ ہمارے عنوان کے اعتبار سے گفتگو میں شامل ہوگی. اولاً لفظ نکاح کے اعتبار سے صرف 2 یا 3 جملوں سے ہم تعریف کرتے ہوئے تمہید کو مکمل کر لیں. نکاح عربی ادب کے لحاظ سے ایک مصدر لغت کے لحاظ سے اس کے معنی
دو انداز سے کیے گئے. ایک مطلقاً ایگریمنٹ یا عقد، اور دوسرے کا تعلق جذبات اور خواہشات کی تکمیل، یعنی ازدواج کی حقیقی صورت. گویا آپ یوں کہہ سکتے کہ رخصتی کے بغیر بھی لفظ نکاح کا استعمال عقد کے عنوان میں ہوتا ہے. رخصتی کے ساتھ نکاح کا عنوان عقد کے ساتھ ساتھ ازدواجی تعلقات میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. لغت، قرآن مجید میں لفظ نکاح کا استعمال ویسے تو خود لفظ نکاح کے اعتبار سے 3 مقامات پہ ہوا، مگر ان مقامات کی وضاحت کیے بغیر ہم تلاش کرتے ہیں نکاح کے مسائل پر سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 221. پہلا جملہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. یہاں پر اس کی وضاحت سے پہلے عربی ادب کے اعتبار سے اس کو 2 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک ثلاثی مجرد کے اعتبار سے، ایک ثلاثی مزید فی کے اعتبار سے. اگر افعال کے حوالے سے اس کے استعمال پہ غور کیجئے تو یہ 2 انداز سے استعمال ہوگا. جیسے کہ ہم سنتے ہیں عام طور پر صیغہ نکاح میں انکحتو، یہ باب افعال کا ماضی ہے. جواب میں قبلت النکاح، نکاح ثلاثی مجرد کے مصدر کے طور پر استعمال ہوا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر من جانب مرد ہو تو ثلاثی مجرد کا عنوان صیغے میں قائم ہوگا، من جانب خاتون ہو تو ثلاثی مزید فی کے طور پر ہوگا. اس وضاحت کے ساتھ اب سنیں آیت کو. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تَنْكِحُوا نَكَحَ يَنْكِحُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. خدا اولاً مردوں سے مخاطب کہ خبردار تم مشرک خواتین سے نکاح مت کرنا. آیا حکم مطلقاً ہے، حکم مقید ہے؟ مقید کے لیے قید یہاں موجود نہیں. البتہ ایک آسانی خدا نے قائم فرمائی کہ کوئی مشرک خاتون زندگی بھر تو مشرک شاید نہ رہتی ہو، کبھی ایمان بھی لا سکتی ہے. تو کہا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. دیکھو مشرک خواتین سے اس وقت تک نکاح مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اور ایک خاتون مومنہ ایک مشرک عورت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. خدا کا اعلان. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ مشرک عورت زیادہ بہتر ہی کیوں نہ لگتی ہو. اعجبتکم، اچھا لگنا، خوبصورت دکھائی دینا، پسند آ جانا. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کا ترجمہ موضوع کے اعتبار سے کیا جا رہا. ایک خاتون مومنہ بہتر ہے ایک مشرک عورت کے مقابلے میں، چاہے وہ مشرک عورت تمہارے نزدیک خوبصورت، پسندیدہ تمہارے لیے، اس کے باوجود قرآن کا واضح اعلان کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. گرچہ یہ آیت کا پس منظر شأن نزول
ایک ایسے مسلمان مرد کے بارے میں ہے، اس کا نام ہے مرصد، میم رے سے اور دال، مرصد۔ یہ مسلمان مرد سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وعجل فرجہ، مدینہ منورہ سے رسول کے نمائندے بن کر مکہ المکرمہ پہنچے۔ بظاہر واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ یہ مسلمان مرد وہاں جب اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہا تو اس کی ملاقات مکہ المکرمہ میں ایک مشرک خاتون جس کا نام تھا عناق، عین نون الف اور قاف، عناق سے ہوئی۔ عناق نامی خاتون مشرک خاتون بھی ہے، گناہگار خاتون بھی ہے، دعوت گناہ دیتی ہے۔ سلام ہو اس مسلمان مرد پر جو دعوت گناہ کے مقابل اپنے آپ کو روک دیتا ہے کہ اب یہ معاملہ اسلام کے اعتبار سے حرام ہو چکا ہے۔ فوراً مشرک عورت پلٹتی ہے کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، نکاح قائم کر لیتے ہیں تاکہ اسلامی اعتبار سے بھی مسئلہ حل ہو سکے۔ اور جب مسلمان مرد اس خاتون مشرک کے پیغام کے جواب میں سرکار ختمیہ مرتبت کے عنوان سے کہتا ہے کہ اگر نکاح کرنا بھی ہے تو رسول خدا سے پوچھے بغیر نکاح ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، رسول خدا کے پاس جب واپس مدینے پہنچے مرشد صحابی اور رسول تو معاملہ پیش کیا کہ مشرک عورت زمانے شرک میں مجھے بہت پسند تھی، اب میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں تاکہ اسلامی اعتبار سے یہ ازدواج شرعاً درست ہو جائے۔ اللہ کا رسول خاموش ہیں۔ آپ کی خاموشی وحی خدا کے نزول کے عنوان سے ہوا کرتی تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ پیغمبر خود سے آیات کو بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی اور آیت نے دونوں طرح کے معاملات کو حل کر دیا، یعنی خواتین اور مردونوں کے لیے۔ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ بظاہر ایک مسلمان مرد کا مسئلہ تھا، لیکن قرآن مجید خالی ایک مسلمان مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ تا قیام قیامت تک تمام انسانیت کے لیے ہدایت کہ خبردار مرد مسلمان سن لیں کہ کبھی مشرک خواتین سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آ جائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مومنہ خاتون بہت بہتر ہے مشرک خاتون سے۔ آیت کا اگلا حصہ یہ متعلق خواتین سے، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ۔ اب آپ غور کیجئے، صیغہ اول تھا وَلَا تَنْكِحُ، ہم نے تے پر زبر پڑھا، وَلَا تَنْكِحُ ثلاثی مجرد کے اعتبار سے صیغہ یہاں پر واقع ہوا۔ اب وَلَا تُنْكِحُ صیغہ باب افعال، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھو خواتین سنیں کہ کوئی بھی خاتون مومنہ کسی مشرک مرد سے نکاح رائج نہ کریں حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان لے کر نہ آ جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن مرد ایک مشرک سے برحال بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، انداز پورا وہی ہے، چاہے وہ مشرک مرد آپ کو بہتر ہی کیوں نہ لگتا ہو، خوبصورتی کے عنوان میں بہتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن خدا کے نزدیک ایک مومن مرد کے مقابلے میں مشرک مرد کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے نکاح اگر جائز بھی ہو تو ایک شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان لے کر آئے۔
آخر کیوں؟ اگر نکاح شادی بیاہ کا مسئلہ میرے اور آپ کے معاشرے کا اپنا مسئلہ ہے اور اللہ کے رسول نے ہم پر اور آپ پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں رشتہ قائم کر لیں، جیسے چاہیں شادی بیاہ کے عنوان کو مضبوط کر لیں، لیکن خدا نے اس کا نتیجہ بیان کیا کہ اس نے ایسا کیوں فرمایا۔ خدا کو تعصب تو نہیں ہے کہ مشرک اس کے دشمن ہیں تو وہ اپنے دشمنوں کے اعتبار سے اتنی سختی کو بیان کرتا ہو۔ اس نے ایک پیغام دیا اور یہ پیغام صاحبان ایمان کے لیے، نہ کہ خود خدا کے لیے، خدا کا پیغام۔ اولئک یدعون الی النار۔ مسئلہ یہ ہے، کتنا حسین انداز آیات قرآن کا کہ کوئی فلسفہ پوچھے یا نہ پوچھے، لاجک معلوم کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس زمانے میں کوئی ذہن اس مسئلے کو قبول کرنے کے لیے خدا سے ہی دلیل کا مطالبہ کر دے، تو خدا نے پہلے ہی دلیل کو عطا فرما دیا۔ اولئک یدعون الی النار، کہ یہ لوگ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف۔ کون لوگ؟ مشرک لوگ، چاہے مرد ہوں یا عورتیں۔ ان کی دعوت، ان کا بلانا، ان کا راستہ، ان کی قربت، ان کی محبت انسان کو جہنم سے قریب کرتی ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی جانب اور اپنے اذن کے ساتھ مغفرت کی جانب۔ گویا آیت قرآن نے واضح کر دیا کہ ایک مومن کو دعوت جنت قبول کرنا ہے یا دعوت جہنم قبول کرنا ہے۔ دو دعوتیں ہیں، ایک جہنم کی دعوت، ایک جنت کی دعوت۔ جنت کی دعوت کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ سے مغفرت کی دعوت۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور خدا اپنی آیات کو ایسے ہی کھول کھول کر بیان کیا کرتا ہے انسانوں کے لیے، اور پھر انسانوں کی کمزوری ارادہ کو دیکھتے ہوئے خدا نے استعمال کیا لعلہم، شاید کہ یہ لوگ یتذکرون، نصیحت کو حاصل کر لیں۔ بھئی اب نکاح کے مسئلے پر استخارے سے پہلے، مشورے سے پہلے، اپنے ذہنی ارادے سے پہلے ہمیں قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ آیا قرآن نے نکاح کے مسئلے کو صیغہ امر و صیغہ نہی کے اعتبار سے بیان کر دیا کہ کس سے کرنا ہوگا اور کس سے نہ کرنا ہوگا؟ اب اگر آیت یہ بتاتی کہ مشرک مردوں سے اور عورتوں سے نکاح قائم نہ کیا جائے جب تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آ جائے، تو کہیں تو قرآن نے یہ بیان کیا ہوگا کہ پھر کس سے نکاح کیا جائے۔ اس آیت کو تلاش کرتے ہیں تو سورہ نساء آیت نمبر 3 درمیان کا ایک حصہ پڑھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں تفصیلات موجود ہیں، اور گرچہ یہ تفصیلات ایک مخصوص موضوع کے اعتبار سے ہیں، یتیم بچیوں کی کفالت اور ایسے میں کفالت کرنے والے مرد کی جانب سے ان بچیوں سے عقد کا مسئلہ، اس عنوان کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ایک فارمولہ یہاں پیش کیا گیا، چاہے وہ ان یتیم بچیوں کے بارے میں ہو یا دیگر خواتین کے بارے میں ہو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
ترجمہ ہے بس تم نکاح کرو جو تمہارے لیے خواتین میں سے پاکیزہ قرار دی گئیں، ما طاب لکم من النساء. یعنی قرآن مجید نے اگر ایک مقام پر ولا تنکحو کہہ کر روک دیا تو ایک مقام پر فنکحو کہہ کر حکم دیا. کس سے مت کرو یہ بتا دیا، کس سے کرو یہ بتا دیا. لفظ توبہ واقعاً انسان اگر تصور کرے تو اتنا حساس مسئلہ ہمارے عقائد اور رسومات کے اعتبار سے لفظ عقائد کا استعمال میں نے جو کیا بزبان عوام کیا کہ جہاں عقیدتوں کو عقائد کہہ کر لوگ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، حالانکہ عقیدہ اور ہے اور عقیدت اور ہوتی ہے. عقیدت کسی بھی شے کے بارے میں ہو سکتی ہے، عقیدہ وہی ہے جو بس محمد و آل محمد کی بارگاہ سے عطا ہوا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا یہ جو آپ نے شعر پڑھا شاعر اہل بیت، اس شعر سے مجھے عقیدت ہو گئی. عقیدت ہونا اور بات ہے، عقیدہ ہونا اور بات ہے. والدین کا احترام، مخصوص اشیاء کے استعمال میں انسان کی انسیت ممکن ہے عقیدت کے اعتبار سے ہو، عقیدہ نہیں ہے. تو اگر نکاح کے مسائل میں یہ رسوم اور یہ تمام خرافات جو داخل کر دی گئیں اس کو ہٹا کر دیکھیے تو بالکل خالص اسلامی نقطہ نگاہ سے ایک نفی اور ایک اس بات. کن سے نکاح کرو؟ ما طاب لکم من النساء، جو پاکیزہ ہیں، جو طیب ہیں، جو طاہر ہیں، خواتین میں سے تمہارے لیے. اور اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسرے مرحلے پر قرآن کی ایک اور آیت جو عام طور پر خطبہ نکاح میں تلاوت کی جاتی ہے. فی الحال اس آیت کے اعتبار سے الفاظ آیت اور اس کا ترجمہ اور یہ جو میں نے آپ سے بار بار صیغے کا عنوان بیان کیا وہ انکحوا الایام، سورہ نساء میں فنکحوا ہے، یہاں وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اس کا ریفرنس لکھ لیجئے تاکہ آپ قرآن سے آیت کو نوٹ کر سکیں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32، 24ویں سورے کی 32ویں آیت. نام ہے سورہ نور، الفاظ آیت کا ترجمہ ہے ایامہ کہتے ہیں غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کو. تو قرآن کا جملہ ہے کہ اپنے درمیان تمام غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے نکاح کر دیجئے. اور جو شائستہ غلام اور کنیزیں ہیں آپ کے یہاں ان کے بھی نکاح کر دیجئے. یہ ترجمہ ہم نے کیا واو عاطفہ کے اعتبار سے. صیغہ ایک مرتبہ استعمال ہوا اور دو عنوان پہ قائم ہوا، الایام منکم اور الصالحین من عبادکم و امائکم.
دونوں کے لیے انکحو استعمال ہوا. عباد جمع ہے عبد کی، اماء جمع ہے امتن کی، کنیز اور غلام، صالحین شائستہ عمل صالح کو انجام دینے والے یعنی پرہیزگار. قرآن آخر میں کہتا ہے اس آیت کے اندر ان یکونوا فقراء، یہ غلام اور کنیزیں بیچارے یہ تو غریب ہوں گے. اگر یہ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، یغنہم اللہ من فضل، اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا. اور جسے خدا غنی کر دے اسے کوئی غریب نہیں کر سکتا. ہاں جو خود سے غنی بن کے بیٹھ جائیں وہ اور بات ہے، اسے خدا غنی کر دے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت پیدا کرنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. خدا کے اس جملے پر کیا گفتگو کی جائے. لفظ واسع خدا کے اسما میں سے ایک اسم، وسعت پیدا کرنے والا. گنجائش پیدا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. فیملی کے مسائل، خاندان کے مختلف عقیدتوں کے مجموعے آج یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ پہلے انسان روزگار کے قابل ہو جائے نہ، پہلے انسان غنی ہو جائے پھر نکاح کرے. قرآن کہتا ہے پہلے نکاح کر لو پھر غنی ہو جاؤ گے. تو ایک فارمولہ ہمارا ہے، ایک قرآن کا ہے. عجیب بات ہے، ہم نکاح کرتے ہیں اپنے فارمولے کے اعتبار سے اور آیت پڑھتے ہیں خدا کے اعتبار سے. یعنی خطبہ نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے کہ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ لوگ تنگ دست ہوں گے تو خدا انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا. اللہ وسعت پیدا کرنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. اس کے بعد اسی کے ذیل میں ایک روایت معصوم کی جس کا حوالہ دو کتابوں سے مل سکتا ہے، اصول کافی سے بھی اور وسائل الشیعہ سے بھی. الفاظ روایت من ترک التزویج مخافت العیلہ فقد اساء باللہ الظن. آپ کے لیے ترجمہ کافی ہے، اتار لیجئے. من ترک، جو چھوڑ دے، التزویج، نکاح کرنے کو، زوجیت کے عنوان کو، مخافت العیلت، غربت اور تنگ دستی کے خوف سے، فقد اساء باللہ الظن، بس اس نے خدا پر برا گمان کر دیا. بہت سے سوالات و جوابات بھی اس میں آنے والے ہیں. فی الحال تو ہم نے ان آیات پر توجہ کی اور اس روایت پر جو متعلق نکاح سے آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے. اب آئیے غور کرتے ہیں کہ سب سے بہترین
سب سے کامل ترین نکاح کی مثال کیا ہے؟ یعنی کوئی آئیڈیل، کوئی تصوراتی شخصیات ہوں کہ جن کو ہم اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتے ہو. گرچہ آج تاریخ ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی، اللہم صلی علی محمد. حسن اتفاق ہے کہ یہ ایک ملی جھلی تاریخ ہے، ایک خوشی کا حوالہ بھی ہے اور ایک غم کا حوالہ بھی ہے. غم کا حوالہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی وفات کا اعتبار ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عرب ممالک میں مومنین کے نزدیک جو تاریخ مشہور ہے 11ویں امام کی تاریخ کے حوالے سے، آپ کی آمد کے حوالے سے، وہ 8 ربیع الثانی، ہمارے اور آپ کے یہاں 10 ربیع الثانی، 10 ربیع الثانی بی بی کے عنوان سے وفات کی تاریخ بیان کی گئی. بہرحال ایک معصوم کی آمد اور ایک معصومہ کی وفات. معصومہ بغیر ازدواج کے دنیا سے رخصت ہوئیں، یعنی معصوم قم. وہ ایک الگ موضوع ہے. آپ کے زمانے کے حالات و واقعات کیا ہیں اور کس بنیاد پر ایسا ہوا؟ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ازدواج کے مسئلے پر ہمارے پاس معصومین کے مکمل پیغامات، عملی صورتحال موجود ہے. اور اس میں اگر فضائل کے باب سے دیکھیے تو صرف ایک کپل ایسا ہے جو بے مثال ہے، بایمانہ کہ دونوں ہی معصوم ہیں. عام طور پر چہاردے معصومین کا مسئلہ ہو یا انبیاء کا ہو، ایک طرف معصوم ہے، ایک طرف غیر معصوم ہے، سوائے ایک مخصوص رشتے کے جس کے لیے نہ نام لینے کی ضرورت ہے نہ تعارف کی حاجت. اس نکاح کا عنوان، اور خاص طور سے یہ بات تو ہم اپنی ہر نکاح کی تقریب میں کم از کم بیان کرتے کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نکاح کے بعد کہ پروردگار اس دلہن کو، اس خاتون کو سیرت شہزادی پر اور دولہا کو سیرت مولائے متقیان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب لوگ اس وقت آمین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بیچارے دولہا اور دلہن نہ وہ جانتے کہ سیرت مولا علی کیا ہے، نہ وہ جانتی ہیں کہ سیرت شہزادی کونین کیا ہے. خالی آمین کہہ دینے سے تو بات نہیں بنتی. اگر خالی آمین کہہ دینا کافی ہوتا تو پھر عمل کی دعوت تو خود بخود دم توڑ دیتی کہ ٹھیک ہے آپ نے ہدایت کی دعا مانگی اور آمین کہہ دیا، اب اللہ کی مرضی دے یا نہ دے. نہیں، بلکہ انسان کو ہر دعا کے ساتھ عملی اقدام کی بھی حاجت ہوتی ہے. شاید اسی لیے فرمان معصوم بھی واضح ہے کہ بغیر عمل کے دعا مانگنے والا بالکل ایسے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا. تیر کمان ہاتھ میں نہیں ہے اور اس کے بغیر چاہتا کہ تیر نشانے پر لگ جائے. یا یوں کہہ لیجیے کہ جس سے تیر کو فائر کیا جاتا ہے وہ ہاتھ میں نہیں ہے. آج کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے کہ ہاتھ میں بلٹ تو ہے مگر گن نہیں ہے، پسٹل نہیں ہے. چلائیے اسے پھر آپ.
یہ دعا بالکل ایسی ہے. آپ نے آمین کہا, سب نے آمین کہا, لیکن اس کو میں کیا کہوں کہ ہمارے ممبروں سے فضائل معصوم کو بہت بیان کیا گیا, مگر فضائل بطور فضائل رہے, فضائل بطور کردار بہت کم بیان کیے گئے. آج کے جوان کو نہیں معلوم کہ مولا گھر میں کیسے ہوتے تھے, اسے اتنا معلوم ہے کہ جنگ میں کیسے ہوتے تھے, اسے اتنا معلوم ہے کہ مسجد میں کیسے ہوتے تھے, مسجد میں, محراب میں, میدان جنگ میں. یہ تو اتنا زیادہ پڑھا گیا مولا کے بارے میں کہ سب کو یاد ہو گیا. کس کو یاد نہیں ہوگا, ہر سال سنتے ہیں. تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ بعض ممالک کے رہنے والے اب یہ کہنے لگے کیا ہر سال وہی ایک واقعہ ریپیٹ کرنے میں وقت ضائع نہیں ہوتا؟ اللہ یعوذ باللہ من ذالک. بہرحال جیسے جیسے انسان کی ذہنی صلاحیت, جیسی تربیت, ویسے اس کے سوالات بھی ہوتے ہیں کہ ایک سال سن لیا کربلا کا واقعہ, اب ہر سال ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ واقعا یورپ کی نسل کو کیا بتائیے گا, امریکنز ماحول میں رہنے والوں کیا بتائیے گا کہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ بلکہ شاید مجھے اگر صحیح یاد ہو, علامہ سید ابن حسن جارچوی علی اللہ مقامہ, وہ عظیم عالم دین جن کی قبر مبارک امام بارگاہ IRC میں بنی ہوئی, یہ پورا ادارہ انہی کے نام سے اسلامک ریسرچ سینٹر کے عنوان سے بنا. ریسرچ سینٹر ہے, وہ الگ موضوع ہے کہ آج کل وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ریسرچ کس عنوان سے ہوتی. ان کے الفاظ, وہ خطبہ اور علماء سے مخاطب تھے, یا یوں کہیے کہ وہ تبلیغ کرنے والے افراد سے مخاطب تھے کہ اگر آپ نے اپنی مجالس میں موجودہ زمانے کے جوانوں کے مسائل کو شامل نہ کیا تو یاد رکھیے آپ کی مجلس میں سوائے فارغ ہو جانے والے افراد کے لوگ شرکت کرنا چھوڑ دیں گے. جب انہیں اپنے مسائل کا حل نہیں ملے گا, خیبر اور خندق ہر سال سن کر واپس چلے جائیں گے اور کوئی ان کو اپنا مسئلے کا حل نہیں ملے گا, تو لا محالہ کب تک آئیں گے, کب تک ثواب حاصل ہوگا؟ اس اعتبار سے ان کی بات آج بالکل, شاید پاکستان میں تو بہت کم ابھی شروع ہوئی, باہر تو ہو چکی. تو مولا گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ تو آئیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے, اللہم صلی علی محمد مولا اپنے گھر میں اور گھر کے باہر بالکل مختلف شخصیتوں کے اعتبار سے اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں. گھر کے باہر مرد میدان ہیں, گھر کے اندر ایک محبت کرنے والے شوہر ہیں, ایک پیار کرنے والے باپ ہیں, گھر کے کاموں میں شہزادی کا ہاتھ بٹانے والے ایک بہترین سیرت قائم کرنے والے معصوم ہیں. میں نے خاص طور سے اس لیے بھی ان دو معصومین کا نام لیے, عام طور پر ہمارا معاشرہ کہتے تو اپنے آپ کو 12 امامی ہیں, مگر شاید عملاً صرف 2 ہی اماموں کو جانتے ہیں, فضائل میں مولا علی کو, مصائب میں مولا حسین کو. باقی 10 تو اپنے مقام پر 10 رہتے, اور کبھی کبھی تو ایسے لطیفے پیش آتے ہیں کہ 10ویں امام کا مولا عباس, کہ مولا عباس تو امام نہیں ہے, کہا تقی نقین میں سے کسی ایک کو نکال دیں, مولا عباس تو مولا عباس.
اس حد تک، خیر یہ تو ہم نے بہت ہی معمولی مثال دی، اس لیے کہ ممبروں سے صرف علی اور حسین کے علاوہ، مولا کے علاوہ باقی ائمہ کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے. چلے انہی کے نام سے صحیح، ٹھیک ہے، باقی 11 بھی انہی کے پیغام کو لانے والے ہیں. تو اگر آپ مولا کی بات کرتے ہیں، مولا سے محبت کرتے ہیں، تو مولا اپنے گھر میں شریک حیات کے ساتھ اس انداز سے تھے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ دونوں بیٹھے ہوئے چکی کے دستے کو چلاتے ہیں اور جو یا گندم پیس رہے ہیں. آپ نے اصول اسلام کے لحاظ سے سلام کا آغاز کیا، سلام کا جواب معصومین نے دیا، استقبال کیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آپ میں سے جو تھک گیا ہو میں اس کے مقام پر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ اس عمل میں بھی شریک ہو جاؤں. بہت مشہور واقعہ ہے، مگر نکاح کے عنوان میں کاش نکاح کی تقریبات سے پہلے سنا دیا جائے. یعنی میں یہ کہہ کر کبھی کبھار افسوس کرتا ہوں کہ ایک 4-5 لاکھ کی نئی گاڑی، چھوٹی گاڑی، جب تک انسان ڈرائیونگ نہ سیکھے اسے دی نہیں جاتی کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر دے، اپنا نقصان نہ کر لے. بغیر تربیت کے جب انسان ایک گاڑی ہینڈل نہیں کر سکتا تو بغیر تربیت کے بقائے نسل کا عنوان قائم کیسے کرے گا؟ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے جذبات کی تسکین کا نام ہے، نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے اس عمل سے رسول کا ایک مسلمان آنے والا، ہمارے اور آپ کے اس عمل سے امام جعفر صادق کا شیعہ آنے والا، کیسا ہوگا وہ؟ اللہ صلی. تو امام کے حوالے سے جو واقعہ مکمل کر رہے تھے اس میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کچھ اور باتیں بیان ہوں گی، مسائل کو بھی لے کر آئیں گے، مگر آج کی حد تک اس عنوان کو مکمل کرنا ہے کہ امام نے اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول کے سوال کے جواب میں شہزادی خود سے کچھ کہیں، آپ نے اس میں پہل فرمائی اور فرمایا کہ بنت رسول زحمت محسوس کر رہی ہوں گی، یہ تھک چکی ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے مقام پر بیٹھ گئے. باپ ہو تو ایسا کہ اپنی بیٹی کو گھر میں کام کرتا ہوا دیکھے تو اپنی بیٹی کی حمایت نہیں کرتا، اپنے داماد کے مسئلے کو بیان نہیں کرتا، بلکہ دونوں سے مخاطب ہوتا. تم میں سے کون تھک گیا؟ ورنہ آج کا باپ اپنی بیٹی کو کام کرتا ہوا دیکھ لے، وہ بھی چکی چلانا. آج کے آسان ترین دور میں تو خیر وہ سیرت کی بات رہی ہی نہیں. اب تو کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے، کام تو آسان ہو گئے، گھر کے کام تو آسان ہو گئے، مگر بچوں کی تربیت مشکل ہو گئی. اس زمانے میں گھر کے کام مشکل تھے، تربیت آسان تھی. آج تربیت مشکل ہے، گھر کے کام آسان ہے. یہ تو بات تھی اس واقعے کی ذیل میں. البتہ رہبر معظم آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی مدد ظلہ العالی اپنی ایک تقریر میں جو شہزادی کونین کے عنوان سے آپ ارشاد فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے،
فرماتے ہیں کہ شہزادی کونین مولائے متقیان کے ساتھ صرف 9 سال رہیں بطور شریک حیات، اور 9 سال کا دورانیہ، اس 9 سال کے دورانیے میں تقریباً 60 معرکے امام نے طے کیے، اسلامی جنگوں کے اعتبار سے، غزوات اور سرایا کے اعتبار سے۔ اور ان میں سے اکثر میں امام کی شرکت۔ اب میں اگر سوال کیا جائے کہ کیا امام نے بی بی کو وقت دیا من حیث شوہر یا نہیں دیا؟ 60 جنگیں، اکثر میں امام کی شرکت، اور جنگ ایسی نہیں ہے کہ گلی میں گئے جنگ ہو گئی، مسجد میں گئے واپس آ گئے، نہیں، آج گئے کل آئیں گے، کل گئے پرسوں آئیں گے، 3 دن بعد آئیں گے، 4 دن بعد آئیں گے، شہر سے باہر، بہت فاصلہ ہے۔ اس پورے دورانیے میں اگر جناب سیدہ کی سیرت کو اختیار کر لیا جائے آج کے دور میں، تو واقعاً شوہر اطاعت خدا میں اگر گھر سے دور بھی ہو تو شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں آتی۔ اور جب امام آتے تھے تو کیا ایسا ہوتا تھا کہ امام کا جسم کوئی اتنا معجزانہ محفوظ رہتا ہو کہ کوئی زخم لگتا ہی نہ ہو؟ نہیں، امام کے جسم پر اتنے زخم ہوتے تھے کہ بسا اوقات شہزادی روئی کو اندر زخم کے اندر رکھتی تھی۔ آپ کو تو معلوم ہے مجالس کے اعتبار سے کہ بسا اوقات امام بغیر زرہ پہنے ہوئے بھی جنگ فرما لیا کرتے تھے، بسا اوقات اپنے مقصد کی اہمیت کے پیش نگاہ اپنے جسم کی حفاظت کا خیال چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مجھے تلوار لگتی ہے تو لگ جائے مگر رسول خدا محفوظ رہ جائے۔ ایسا شوہر گھر میں زخمی ہو کے آتا ہے تو شریک حیات تو کہہ سکتی ہیں یہ کیا روز روز کا مسئلہ ہے؟ کیا بابا کو کوئی اور نہیں ملتا کہ جن کو بھیج دیں؟ آج کے خواتین کے انداز میں اگر بات ہم سوچتے ہیں، آپ ہی رہ گئے بس جانے کے لیے؟ نہ، سلام ہو اس عظیم شہزادی پر جو امام کی ہمت بناتی ہیں، ان کے زخموں کو دھوتی ہیں، ان کی تلوار کو سائیقل کرتی ہیں، تلوار پر لگے ہوئے خون کو دھوتی ہیں، بجائے شکوہ اور شکایت کے، بجائے اظہار ناراضگی کے، رضا کا وہ ماحول گھر میں ہوتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کبھی فاطمہ کو دیکھتا ہوں میرے سارے ہم اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، دنیا کے ہم اور غم دور ہوں، ناد علین مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی۔ تمام ہم اور غم دور ہو جائیں امام کی نصرت کے اعتبار سے، اور امام کے ہم اور غم دور ہوں جناب سیدہ کے چہرے کو دیکھ کر۔ تاریخ اطاعت خدا کے اعتبار سے ایک اور بیوی کی مثال پیش کرتی ہے۔ اس بیوی کا نام خاندانی اعتبار سے معصومین کے یہاں آنے والی خواتین کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں تھا کہ معصوم ہی خاندان کی ہوں، بلکہ بسا اوقات تو کنیزیں بھی امام کی بارگاہ میں آئی ہیں۔ جب امام نے ان کو شرف بخشا ہے اور خدا نے ان کو صاحب اولاد کیا ہے، حجت خدا ان کی آغوش میں اتار دیے گئے، تو کچھ تو خاص بات تھی۔
ان کنیزوں میں. اگر آج کی خاتون اپنے آپ کو کنیز کہہ کر چاہے کہ ہم کنیز ہو کر کیا کر سکتے ہیں، تو یاد رکھے حتیٰ کہ مختلف ائمہ کی والدہ محترمہ کنیز تھیں، اور کنیز ہو کر بھی اتنی با کردار تھیں، ایک معصوم کی ماں بننے کا شرف حاصل ہو گیا. تو کنیز ہونا تو عیب نہیں ہے. ایک کنیز جناب سارہ سلام اللہ علیہ کی، اللہم صلی علی محمد. جناب سارہ سرزمین شام پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور آپ کی کنیزوں میں شامل جناب ہاجرہ کو بخش دیا اپنے شوہر کی خدمت کے لیے. یہ آپ کے حرم میں داخل ہو گئیں. خدا نے صاحب اولاد کیا، سارہ سے پہلے ہاجرہ کو صاحب اولاد کر دیا. عجیب سی بات ہے، جو خاندان نبوت کی خاتون ہیں ان کی اولاد نہیں ہوئی بھی، جو کنیز صاحب اولاد ہو گئی. جناب اسحاق بعد میں پیدا ہوئے، اسماعیل پہلے پیدا ہوئے، اور جب اسماعیل پیدا ہو گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خدا کے حکم سے مکہ المکرمہ منتقل کیا. اور جب مکے لے کر پہنچے، ابھی ذرا غور کیجئے گا کہ آج کے اور ہمارے ماحول میں اور کل کے اس کنیز خدا کے ماحول میں کیا فرق تھا. آج اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حکم خدا کی اطاعت کے لیے اسے کسی ایسے مقام پر رکھے کہ جہاں اس کی مشکلات ہوں، خاتون کے لیے پریشانیاں ہوں، حکم خدا کی اطاعت کے لیے، تو شاید خواتین احتجاج کریں. سلام و جناب ہاجرہ پر. آپ نے گھوڑے پر اپنی فیملی کو بٹھایا یا اونٹ پر، اختلاف فی تاریخ ہو سکتا ہے. مکے میں داخل ہوئے، مکہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف پہاڑ ہی پہاڑ، بیچ میں کعبے کی زمین کی بنیادیں آپ کے علم میں ہیں، نمایاں وہ بھی نہیں ہیں، اور وہاں پر لا کر آپ نے اپنی فیملی کے اس حصے کو چھوڑ دیا. سورہ ابراہیم کی اس آیت کے اعتبار سے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کر چھوڑ دیا، غیر آباد سرزمین پر. پروردگار تیرے محترم گھر کے پاس. اب آگے آیت کو روکتا ہوں، خالی مقصد ایک بیوی کا شوہر کے حکم کے اعتبار سے اطاعت خدا قبول کرنا. جناب ہاجرہ کو اتارا سواری سے، بچہ ان کی گود میں دیا، ایک مشکیزہ پانی، ایک کپڑے میں بندھا ہوا تھوڑا سا کھانا آپ کے حوالے کیا، اور آپ نے سواری کو موڑ لیا واپس جانے کے لیے. پہاڑیوں کے بیچ میں نہ آدم نہ آدم زاد، نہ چرند نہ پرند، نہ پانی پہ زندہ رہنے والے مخلوق خدا. جب آپ جانے لگے، کتنا حساس مسئلہ ہے کہ ایک تو بڑے عرصے بعد خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو صاحب اولاد کیا، پھر جس خاتون کو ماں بنا دیا اس کا مقام شوہر کی نگاہ میں کتنا بلند ہو گیا کہ یہ خاتون خدا نے مجھے اس سے صاحب اولاد کیا ہے. مگر
جب آپ جانے لگے تو پوچھا جناب ہاجرہ نے کہ خلیل خدا مجھے اکیلا چھوڑ دیا، کس کے پاس چھوڑ دیا؟ ایک بچے کو لیے ہوئے، شیر خوار بچہ، ایک مشکیزہ پانی، اور کہاں مکہ اور کہاں سرزمین فلسطین، شامات کا علاقہ جہاں آپ کا اپنا گھر تھا۔ آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ ہاجرہ حکم خدا یہی ہے کہ تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ دوں۔ یہ سننا تھا کہ جناب ہاجرہ نے سر جھکا دیا، اگر حکم خدا یہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ہاجرہ ہو کر حکم خدا کے لیے بے آب و گیا میدان میں بغیر پانی اور بغیر دانہ کے، بغیر خوراک کے، خدا پر توکل کرتے ہوئے زندہ رہ سکتی محبت ابراہیم کے ساتھ، تو کوئی بھی خاتون حکم خدا کے لیے، اطاعت شوہر کے لیے مثل ہاجرہ ہو سکتی ہے۔ البتہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ امام کا وہ انداز، فرماتے میں نے کبھی فاطمہ کو ناراض نہیں کیا، نہ فاطمہ نے مجھے کبھی غضبناک کیا۔ اس کو نفسیاتی لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ شریف خاندانوں میں شاید سرد جنگ آج بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں دو مسئلے ہیں، ایک مذہبی لوگ ہیں، ایک اسلامی لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ گھر میں مجلس ہوتی ہے، جلوس نکلتا ہے، بڑے مذہبی لوگ ہیں اور اسلامی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ مذہبی ہونا اور ہے، اسلامی ہونا اور ہے۔ اندازہ کیسے ہوگا؟ سجدے کا نشان بھی ہے، نمازی بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے، حج بھی کر کے آ گئے، اور شاید کبھی کبھی خمس بھی نکال دیتے ہو۔ مذہبی تو ہیں، اسلامی نہیں ہیں۔ صرف نماز بطور عادت پڑھی جائے تو مذہب تو ہے، اسلام نہیں ہے۔ اور روزہ سب کے ساتھ مل کر شرکت کے عنوان سے رکھ لیا جائے تو مذہب تو شاید ہو، اسلام نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ ماشاءاللہ طالبات مسلسل علماء سے پیغامات سنتے رہنے کے بعد اشارہ کافی۔ اور روزہ لعلکم تتقون، نماز الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی شخص کے لیے خدا سے قربت کا عنوان ہے۔ حج للہ علی الناس، اللہ کا حق انسانوں پر، تو جو اللہ کے حق کو سمجھے گا وہ اسلام کو کیسے چھوڑ دے گا؟ مگر اس میں فرق معلوم کیسے ہوگا؟ یہ جو میں نے بات کہی ہے، اس بات کو بہت غور کیجیے گا، بہت غور کیجیے گا۔ منقبت پڑھنے والے، اشعار کہنے والے شاید مذہبی تو ہوں، اسلامی ہونا بڑا مشکل امر ہے۔ ان کے اسلامی ہونے کا مطلب کہ وہ معصیت خدا سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں کہ نہیں بچاتے، مصلی کے مسلمان ہیں، رمضان کے روزے دار ہیں،
خانہ کعبہ کو دیکھ کر خالی محرم ہوتے ہیں یا ان کی زندگی میں اطاعت ہی اطاعت ہے؟ معصیت کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے. اس کی پہچان کب ہوگی؟ کبھی ہم سنتے تھے کہ شاید کوئی خلوت میں گناہ کرتا ہو تو اس گناہ کا عنوان اور اثر الگ ہوتا ہے. آج تو گناہ شادی اور بیاہ کے مسائل میں خلوت میں نہیں جلوت میں ہوتے. یعنی ویسے تو بہت سارے گناہ اپنے مقام پر ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کو چھپانے سے وہ چھپ نہیں سکتے، بلکہ وہ کیے ہی جاتے ہیں دکھانے کے لیے. چھپانے کے لیے تو وہ کیے ہی نہیں جاتے. مثلا مرد کا مسئلہ اگلے درس میں آئے گا. رات کو بھی اتفاق سے ایک نگاہ میں تھے اور ایک بڑا مومن بچہ، اس نے نکاح کے لیے اپنی داڑھی کو صاف کر دیا. شاید مطالبہ ہو، یہ منہ طالبہ ہے، اور واقعاً قیامت میں منہ دکھانے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کی رسم ہماری اور آپ کی گڑی ہوئی کوئی روایت نہیں ہے، سنت رسول خدا ہے، اور سنت کو سنت کے لحاظ سے انجام دینا چاہیے. ظاہراً ایک گناہ یہ زبان پر آ ہی گیا. دوسرا گناہ خواتین کے اعتبار سے بے حجابی ہونا، حجاب کا ختم ہو جانا، اور اچھا بہانہ ہے نکاح کے موقع پر. لگتا ہے شاید خدا نے اس وقت انسان پر سے محرمات کو اٹھا دیا، حالانکہ نکاح خود ایک حرام کو حلال کرنے کا عنوان ہے، اور کوئی حرام حلال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامت کی بنیاد پر پیغمبر کا فرمان نہ ہو. کوئی حرام اس وقت تک حلال نہیں. شادی بیاہ کے مسائل میں آہستہ آہستہ ہم بڑھیں گے اس طرف بھی کہ جہاں رسم و روایت نے ہمارے لیے مسائل پیدا کیے، اور خاص طور پر براج الزام سے جو مسائل پوچھے گئے ان کی بات بھی آئے گی. فی الحال اس مسئلے کو سمیٹتے ہوئے 2 یا 3 مسئلے آج کے کلاس کے اعتبار سے فتاوی براج الزام کے لحاظ سے کہ گناہ کا ماحول، گناہ بالکل اعلانیہ طور معصوم کا فرمان ہے کہ اگر گناہ کیا خلوت میں تو توبہ خلوت میں کرو، اور اگر گناہ اعلانیہ کیا ہے تو اعلانیہ توبہ کرو. بہت سخت مسئلہ ہے. اعلانیہ گناہ کرنا آسان ہے، اعلانیہ توبہ کرنا آسان نہیں ہے. اور خوشی اور غم کے موقع پر ہی انسان پہچانا جاتا ہے کہ وہ اسلامی تھا یا مذہبی تھا. اگر اس کا انداز غم اور انداز خوشی اسلام کے عین اصولوں کے اعتبار سے ہو تو وہ اسلامی تھا، نماز کے وقت بھی، روزے کے وقت بھی، حج کے وقت بھی. اور اگر خوشی اور غم کے موقع پر اس کا انداز غیر اسلامی ہو، سمجھ لیجئے کہ مذہبی تھا. معاشرے کی زبان پر جو مذہب ہے اس کے اعتبار سے بڑے مذہبی لوگ ہیں، کرتے کیا ہیں کہ ان کے یہاں 40 دیگیں پکتی ہیں. بڑے مذہبی لوگ. تو جس بیچارے کے یہاں صرف ابلی ہوئی دال پکتی ہے محرم میں، وہ غیر مذہبی ہو گیا. جناب سارا خاتون کے حوالے سے، جناب حاجرہ کے حوالے سے کچھ اشارے آج مکمل ہوئے. اور اس سے پہلے کہ ہم مسائل کے باب میں قدم رکھیں، صرف
ایک جملہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ مسئلہ آپ کے فرمان اس کو کتاب مستدرک الوسائل سے آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. ما بنی فی الاسلام بناء احب الی اللہ من التزویج. اسلام میں کوئی بھی بنیاد ایسی نہیں ہے جو رکھی جا رہی ہو اور وہ خدا کو زیادہ پسندیدہ ہو تزویج کے مقابلے میں. اب جب یہ بات یہاں پر روایت کے اعتبار سے آ گئی تو اب مسئلہ استخارہ. اولاً ابھی بات ہو رہی تھی استخارے کے اعتبار سے کہ استخارہ کرنا چاہیے یا نہیں. حالانکہ بہت سے ہم نے گھر استخارہ اچھا آنے کے بعد بھی بگڑتے ہوئے دیکھے اور بہت سے گھر بغیر استخارہ کے سجتے ہوئے دیکھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا نہ خواستہ استخارے کی توہین مراد نہیں ہے، بلکہ استخارے کے اعتبار سے افہام و تفہیم مراد ہے. اصل میں دو پارٹیز، دو فریقین، دو افراد کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے. مثلا مجھے کتاب بیچنا ہے، انہوں نے کتاب خریدنا ہے. کتاب کے بیچنے کا سودا کہلاتا ہے ایگریمنٹ، عقد بیع. عقد بیع میں دونوں اپنے اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ کتاب مارکیٹ میں اگر بیچنے جاؤں بکے گی مثلا 10 روپے کی، یہاں بک رہی ہے 2 روپے مزید مل رہے ہیں، مجھے 12 کی بک رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اگر میں مارکیٹ سے لوں گا تو یہ ایڈیشن اب ختم ہو گیا، نہیں ملے گا مجھے، لہذا 12 میں ہی صحیح ان سے خرید لوں کہ میرے پاس اس کتاب کی بہت شدید ضرورت ہے، مجھے مل جائے گی. مطلب یہ ہوا کہ ممکن ہے کہ ایک طرف سے استخارہ بہتر ہو، ایک طرف سے استخارہ منع ہو. مگر اس ٹکراؤ کی بات کو بیان کرنے سے پہلے سوال ہے، آیا برائے باسخ دادن بخواستگار رختر استخارہ کردن، کیا بیٹی کے رشتے کے جواب میں استخارہ کر کے جواب دینا ان مقامات میں سے کہ جہاں پہ استخارہ کیا جاتا ہے؟ آیت اللہ بہجت کا جواب ہے استخارے کا مورد بعد میں ہے، پہلے تحقیق ہے، مشورہ ہے، اس کے بعد استخارہ ہے. آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی دام ظلہ الوارف فرماتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ اگر آیا ہو تو استخارہ کر کے جواب دینا زیادہ مناسب ہے. استخارہ مناسب است، یہ آپ کا جواب ہے. فقہی اعتبار سے استخارہ مناسب ہے، استخارہ بہتر ہے، لیکن کب؟ جبکہ ہم نے اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کر لیا. استخارہ بڑا اچھا آیا مگر طلاق ہو گئی، لوگوں نے پکڑ لیا استخارہ دیکھنے والے مولانا صاحب کو. آپ نے دیکھا تھا، ہم نے استخارہ دیکھا تھا، ہم نے آپ کا کردار نہیں دیکھا تھا. رشتے کردار پر چلتے ہیں، استخارے پہ نہیں چلتے. بسا اوقات لوگ ضد کرتے، استخارہ منع آ گیا، کب مولانا بدل لو، کسی اور سے کرا لو جس سے ہاں جائے. اصلاً میری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری پہلے خود غور و فکر، آیا کف ہیں یا نہیں، یہ دونوں آپس میں
الثانی مشورہ، بروایت معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ازدواج کیا مال اور جمال کے لیے تو یاد رکھیں خدا اسے مال اور جمال کے ہی حوالے کر دیتا ہے. یہ جملہ میرا پڑھنا تو آسان ہے، آپ کو سننا بھی آسان ہے. مال اور جمال کے حوالے کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا اپنی سرپرستی کو اٹھا لیتا ہے. وہ جو معصوم فرماتے ہیں روتے ہوئے، الہی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا ولا اقل من ذلک ولا اکثر. اے پروردگار مجھے میرے نفس کے سپرد مت کرنا، نہ تھوڑی دیر کے لیے نہ بہت دیر کے لیے، ایک پلک جھپکنے کے برابر، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تو خدا ایسے انسان کو مال اور جمال کے ہاتھوں پہ چھوڑ دیتا ہے. اب جو مال کا انجام ہوگا وہ اس کا ہوگا، جو جمال کا انجام ہوگا وہ اس کا ہوگا. امام فرماتے ہیں ہاں رشتہ اگر ایمان اور دین کی بنیاد پر کیا گیا ہو تو ایمان اور دین کی بنیاد پر رشتہ مستحکم رہتا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں دین اور ایمان کو رکھتے ہیں 3rd نمبر پر، پہلے جمال پھر مال. جب بنیاد ہی کمزور ہو تو استخارہ کیا کرے؟ جب آپ کی نیت میں فساد ہو تو مولانا صاحب کیا کریں؟ یہ تو آپ جا کر کسی معصوم سے بھی استخارہ کروا لیں، تب بھی اگر ارادہ اور نیت ٹھیک نہ ہو تو انجام طلاق پر جائے گا ہی جائے گا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ استخارہ طرفین میں مختلف آ جائے. خیر بہت ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، استخارے کا الگ عنوان شاید پورا گھنٹہ ہمارا صرف کروا دے. ایک ایک آیت کو سمجھنا استخارے کے باب میں، استخارہ خود کرنا، تسبیح سے کرنا، قرآن فال سے کرنا، نماز پڑھ کر کرنا، سرکار سید الشہداء کے حرم میں جا کر کرنا، وہ الگ موضوعات ہے. صرف ایک اختلافی مسئلے کا جواب. اتفاق سے ابھی نیچے بات بھی ہو رہی تھی کہ ایک کہاں گیا ایک کا نہ آ گیا، اب کیا کریں؟ ہاں والا کہتا ہے مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، استخارہ اچھا آ گیا. نہ والا کہتا ہے مجھے نہیں کرنا ہے، استخارہ مانا آ گیا. نتیجہ شادی نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ شادی کسی ایک طرفہ مسئلے کا یا معاملے کا نام نہیں، 2 طرفہ ہے. جب تک طرفین تیار نہ ہو، عین ممکن ہے کہ کتاب بیچنے والے کے لیے کتاب بیچنا زیادہ بہتر ہو، کتاب خریدنے والے کے لیے کتاب خریدنا بہتر نہ ہو. میں نے استخارہ کر کے آپ کو کتاب پیش کی بیچنے کے لیے، میرا استخارہ اچھا آیا تھا، آپ نے استخارہ کیا، آپ کا استخارہ منا گیا، انجام کیا ہوا؟ یہ کتاب نہیں بکے گی. پھر جیسے ایک مثال کتاب کی، ایسے مثال رشتہ ازدواج کی. عین ممکن ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ اور بات ہو، استخارہ بہتر آ جائے، سامنے والے کے ذہن میں کوئی اور بات ہو، استخارہ بہتر نہیں آئے. تو خدا را اپنی ذمہ داری کو. ایک جملہ اور استخارے سے بہت قریب بڑا حساس جملہ ہے. لوگ کہتے ہیں رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں. خدا غلط کرے میڈیا کی غلط انداز گمراہی کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ لوگ شیعہ ہوتے ہوئے غیر شیعہ کے جملوں کو اپنا عقیدہ بنا بیٹھے ہیں. رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں، سب ڈال دیا اللہ کے اوپر، جان چھوٹ گئی. اب اچھا نکلا تو اللہ نے اچھا کر دیا، برا تو اللہ نے برا کر دیا. یہ عقیدہ بنو امیہ ہے،
یہ عقیدہ سلاطین حکومت ہے کہ اپنے تمام تر اچھی اور بری بات کو اللہ پہ ڈال دو تاکہ عوام تو یہ کہہ کر ہمیں چھوڑ دے، بیچارہ حاکم کیا کرتا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ سو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتا بھی نہیں گرتا مرضی خدا کے بغیر، ایسے ہی ہے، پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر۔ یہ جملہ غلط، شاید مقام کفر پر ہو۔ پتا بھی نہیں گرتا علم خدا میں آئے بغیر۔ علم خدا اور ہے، مرضی خدا اور ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی مرضی ہو کہ ظلم ہو، خدا کی مرضی ہو کہ فرعون بنے، خدا کی مرضی ہو کہ شداد جنت بنائے؟ نہیں، علم خدا کے بغیر۔ اور جو آپ تلاوت کرتی ہیں نماز غفیلہ میں، سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پتا بھی نہیں گرتا الا مگر یہ کہ یعلمها اس کے علم میں رہتا ہے۔ یہ ہے آیت، نہ کہ وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے۔ خیر بات تھی رشتے کی، کیا واقعا رشتے آسمان پر بنتے ہیں؟ سورہ روم آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، خدا کی آیتوں میں سے، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی، ومن آیاتہ کر کے جو آیات شروع ہوئی ہیں، تقریباً 7 آیتیں قرآن مجید میں، خود آیت ہے اور آیت شروع ہوتی ہے اور من آیاتہ کہہ کر، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنا دیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کر سکو جو تم میں سے جوڑا بنایا گیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا۔ ان فی ذالک، بے شک کہ اس کے اندر، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یتفکرون جو فکر کرتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا، خدا نے جوڑے بنائے ہیں، رشتے نہیں بنائے۔ جوڑے بنانا اور ہے، رشتے بنانا اور ہے۔ ہاں، جو رشتے اس نے بنائے ہیں ان کو کہتے ہیں نسب، اور جو ہم بناتے ہیں وہ ہے سبب۔ نسب اور سبب، میرے والد، میری والدہ، رشتہ نسبی، میری بہن، میرے بھائی، میری اولاد، رشتہ نسبی۔ میں کسی کا داماد، میری بہن کسی کی بہو، میری شریک حیات، رشتہ سببی، جو کسی سبب سے وجود میں آتا ہے، پیدائشی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب پیدائشی رشتے خدا بناتا ہے اور غیر پیدائشی رشتے انسان خود بناتا ہے، اور خود بھی نہیں بناتا بلکہ سنت پہ عمل کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ معاشرے میں رائج کرنا چاہے کہ رشتے آسمان پر بنتے ہیں، اسے بتا دیجئے کہ بس ایک رشتہ آسمان پر بنا تھا، نہ اس سے پہلے کوئی بنا نہ اس کے بعد کوئی بن سکے گا، کہ جس کا نکاح بھی آسمان پر ہوا، اس میں دولہا معصوم
اس میں دونوں ہی معصوم تھے. آئیے اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو آج کے لیکچر کی حد تک سمیٹ لیں کہ ایک اس مسئلے شادی اور بیاہ کے پر کتنے اثرات ہمارے گناہوں کے واقع ہوتے ہیں. ہم سمجھتے شاید یہ توبہ استغفار کافی ہو جائے گی. اسراف ایک گناہ، پیسے کے ضیاع کے عنوان سے، رزق کی توہین، غنا کے عنوان سے، نامحرموں کے سامنے انسان کے بے حجاب آ جانے سے ان گناہوں کے اثرات طلاق تک رشتے کو پہنچا دیتے ہیں. اور اگر طلاق اور خلا تک بات نہ بھی پہنچے تو گھر میں جنت نظیر ماحول نہیں بن پاتا. لوگ ڈرتے ہیں کہ قمر در اقرب میں نکاح نہ کریں، بہت خوف کھاتے ہیں کہ نحس اکبر کی تاریخ میں نکاح قائم نہ کریں. ہائے بیچارے یہ لوگ نحس اکبر سے بچتے ہیں، اعمال حرام سے نہیں بچتے. قمر در اقرب سے بچتے ہیں، وجود در جہنم سے نہیں بچتے. جتنا مقدس ماحول ہوگا اس تقریب کا، جتنا زیادہ فضیلت کا عنوان قائم ہوگا، اللہ کے رسول نے تو شادی حال بھی بیان کر دیا ہے. کون سے شادی حال میں بہتر رہے گا؟ لوگ اس کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو شادی حال خود ہی بتا دیا ہے. فرمایا اپنے نکاحوں کو مساجد میں قرار دیا کرو. جب رسول بتا کر جائیں سنت بھی انہی کی، حکم بھی انہی کا، تو بہتر ہے کہ شادی حال بھی ان کی مرضی کا ہو. واقعاً مسجد میں جب نکاح قرار دیے جاتے ہیں تو مثل عبادت کے عبادت کا ماحول سمجھ میں آتا ہے. جب ہم شادی حال میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو رہی ہے، ہم صیغہ نکاح پڑھ رہے ہیں، حاضرین دعا مانگے، دعا قبول ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، یہ کوٹ پہنے ہوئے، یہ تیار ہوئے، اب یہ دعا مانگیں گے. اگر مسجد میں ہوں گے تو کم از کم جو سرزمین ہے، جو عمارت، اس کا احترام انسان کو کتنے گناہوں سے بچا لے گا. اولاً مسجد میں کوئی مجنب داخل نہیں ہو سکتا، تو ہر نکاح میں آنے والے کو لازماً طہارت اختیار کرنا ہی پڑے گی. مسجد میں بیٹھ کر کوئی توہین مسجد کے عنوان سے کچھ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. ایسا کھانا اور پینا اس سے مسجد کی توہین ہوتی ہو. اسراف سے بچ جائیں گے، تمام لغویات سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. ان تمام دعاؤں کے ساتھ جو اس وقت مانگی جا رہی ہوں، طرفین کے لیے ہوں یا اطراف والوں کے لیے. تو آئیے ہم بھی اطراف کے اعتبار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اسلامی اعتبار سے مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں محبت اور شفقت کے ساتھ سیرت معصوم کے اعتبار سے پیغام معصوم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے ممبر کی، ہمارے اہل ممبر کی اصلاح فرما دے تاکہ معاشرے کی اصلاح ممکن ہو سکے. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں آج کے درس سے متعلق ہو تو چاہیں تو اس وقت پوچھ لیجئے، ورنہ اگلی کلاس میں پوچھ سکتے ہیں. سر اکثر لڑکیوں کی شادیاں اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی، رشتے ان کے بہت آتے ہیں لیکن ماں باپ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ہوتی، تو اس جگہ یہی ماں باپ کہہ رہتے ہیں کہ یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے. اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ وہ پھر کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ وہ
اختیار میں آپ کے اور ہمارے والدین کے ہے. ہم خود اگر نہ کرنا چاہیں تو اور بات ہے، ورنہ عمل میں انسان آزاد اور خود مختار ہے، مجبور نہیں ہے. آج کے ماحول کے اعتبار سے شرعاً تو اس کی عمر وہی ہے جو سن بلوغت ہے، البتہ تربیت کے اعتبار سے کم از کم اس قابل ہو چکی ہو کہ اگر اس کی آغوش میں اولاد پلے تو وہ امام کا سپاہی بن سکے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مولاي يا صاحب السماء